نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین، آپ حضرات نے عشاء کے بعد سے لے کر اب تک جلسہ گاہ میں سکون اختیار کیا ہوا ہے. اس کے لیے میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اللہ کی باتیں اور اس کے حبیب کے تذکرے کو سننے کے لیے اپنے وقت کو نکال کر یہاں پر ہمیں کچھ سنانے کا اور اپنے آپ کے لیے کچھ سننے کا موقع نکالا. اور سبھی ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مختصر وقت کے اندر چند جزوی اور بے جوڑ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارک پڑھی ہے، اسی کے ضمن میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں، مل کے بیٹھ جائیں. بیچ میں جگہ خالی ہونے سے شیطان وہاں پہ گھس جاتا ہے، پھر کسی کو نیند آتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کرتا ہے، پھر اس طریقے سے افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے. آپ حضرات جگہ کو جو خلا ہے اس کو پر کر لیں. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے، اسی دن سے لے کر اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی کامیابیوں کامرانی کے لیے ان کے لیے رہبر بنا کے بھیجے کہ ان رہبروں کی اتباع کرو، ان رہبروں کی پیروی کرو، ان رہبروں کی بات کو مان کر ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کرے گا. اب بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب کے آخری نبی ہیں، اس دنیا کے اندر تشریف لائے. انہوں نے بھی وہی نجس کے طور پر جو تمام امم سابقہ کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم نے اپنے امتوں کو پیغام دیے تھے، وہی پیغام اپنی امت کو بھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. فرمایا کہ تم ہمارے پیغام پر، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا کرے گا. دو بات فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکام پر چلو، اپنے نبی کے طریقے کو فالو کرو، اپنے
نبی کے نقش قدم پر چلو تو اللہ رب العزت تم کو کامیاب کرے گا۔ اور ہاں یہ بات بھی سن لو، اگر اس طریقے کے خلاف جاؤ گے، اگر ہمارے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ رب العزت کے فرمان کے، اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے، تو اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا طہور شطر الایمان، پاکی بہت اہم چیز ہے۔ آج کل انسان بہت زیادہ اس چیز میں کوتاہی اور لاپرواہی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناپاکی جو اللہ کے نبی نے پاکی کا حکم دیا یہ بڑا معمولی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے علاوہ اس پاکی اور ناپاکی کا کسی کو علم نہیں۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ دنیا کے کسی انسان کی شکل کو دیکھ کر، دنیا کے کسی انسان کی حیت کو دیکھ کر، دنیا کے کسی انسان کے طرز عمل کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بندہ یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ یہ بندہ پاک ہے یا ناپاک۔ سائنس نے آج تک کوئی بھی ایسا طریقہ ایجاد نہیں کیا، کوئی بھی ایسی بات کی کھوج نہیں کی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اس حیت کا پتہ لگایا جا سکے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک۔ انسان کا پاکی اور ناپاکی کا تعلق انسان اور اللہ رب العزت کے بیچ میں، کیونکہ انسان اپنے علاوہ کسی دوسرے کے سلسلے میں جان ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، اور وہ بندہ جو ناپاک ہے وہ جانتا ہے کہ اس حالت میں یہ اللہ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمارے آپسی تعلقات کا معاملہ ہوتا، اگر ہمارے آپسی گھریلو معاملات ہوتے، اگر ہمارے پڑوسیوں کے معاملات ہوتے، اگر ہمارے رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے، تو ہم کو اس دنیا کے اندر بیٹھ کے سلجھا سکتے تھے، معافی مانگ سکتے تھے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی رسوائی نہ کروانے کے لیے ان سے معافیاں بھی مانگ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کے بیچ کا معاملہ ہے، انسان اس کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے۔ اسے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ پروردگار جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، وہ پروردگار جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، وہ پروردگار جس نے ہمیں سانسیں لینے کے لیے ہوا اور فضا بنا رکھی ہے، وہ پروردگار جو ہمیں ہر وقت کھانا کھلا رہا ہے، وہ پروردگار جو ہماری ہر ایک ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس پروردگار کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، چاہے کتنا ہی پاورفل ہو، اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ براہ راست اللہ رب العزت عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، کیونکہ وہ عذاب دینے سے پہلے ضرور سوال کرے گا، ضرور پوچھے گا ان چیزوں سے جہاں پر اس انسان نے زندگی بسر کی ہے۔ انسان نے ساری زندگی اس فضا کے اندر بسر کی، انسان نے ساری زندگی اس دنیا کے اندر بسر کی، انسان نے ساری زندگی زمین پر چلتے پھرتے بسر کی۔ آپ اندازہ لگائیے، اس زمین کے پاس کوئی کان نہیں ہے، اس زمین کے پاس کوئی آنکھیں نہیں ہے، اس زمین کے پاس کوئی زبان نہیں ہے، اس زمین کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسان کی آنکھیں زمین کی آنکھیں ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین کے کان بھی ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین کی زبان بھی ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے رب العزت کے قرآن کریم کا، جس کو ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو جہاں ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس زمین کو جہاں ہماری نشو و اشاعت کے لیے بنایا ہے، اس زمین کو جہاں فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، وہی اس زمین کو ہمارے مخالف بھی کھڑا کر دیا ہے، وہی اس زمین کو ہمارا دشمن بھی بنا دیا ہے۔ یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، ارض اللہ واسعہ، اللہ رب العزت کی ساری زمین ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر گناہ کرنا ہے اللہ
قبضے قدرت سے باہر ہو. ہم سب جانتے ہیں کوئی ہمارے گناہ کو نہیں جان سکتا. ہم چھپ کر کریں, ہمارے گناہ کو کوئی نہیں جان سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کس مغالطے میں پڑے ہو, کس غلط فہمی میں مبتلا ہو, ہم نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں مقرر کر دی ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو بیان کریں گی, ایک ایک نیکی کو بیان کریں گی, ایک ایک گناہ کو بیان کرے گی. فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یومئذ تحدث اخبارها, یہ وہ زمین ہے جس کے ذریعے سے تم کاشت کرتے ہو اور اس کاشت کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو, اپنی بیویوں کا پیٹ پالتے ہو, اپنے ماں باپ کو راحت رسانی کرتے ہو, اپنے تمام پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہو, اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو. یہ زمین تمہارے لیے باعث ثواب بھی ہے, باعث اجر بھی ہے, یہی زمین تمہارے لیے باعث عذاب ہے. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کھڑی ہوگی. فرمائے گی یہ پروردگار, یہ بندہ جب ہمارے اوپر چلا کرتا تھا, ہماری پشت پہ چلا کرتا تھا, اس وقت یہ تیرا حکم کو توڑتا تھا, تیری نافرمانی کرتا تھا, تیرے حکموں کی مخالفت کرتا تھا, تیرے نبی کی سنتوں کو اپنی پیروں کے تلے کچلتا تھا. یہ وہ بندہ ہے کہ تیرے نبی کے حکم کے باوجود کی پاکی حاصل کرو, یہ بندہ تیرے نبی کے حکم کو نہ مان کر ناپاک ہو کر ہمیں لوٹتا تھا اور ہمارے پر چلا کرتا تھا. یہ زمین یہ بتائے گی اللہ رب العزت کو. اللہ فرما رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها, تمام خبریں یہ زمین بیان کرے گی پروردگار کے سامنے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ کو کوئی نہیں جانتا. یہ فضا, یہ ہوا, یہ پیڑ پودے, یہ زمین, ساری چیزیں ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں. ہوا کہے گی جس وقت یہ سانس لے رہا تھا پروردگار ناپاکی کی حالت میں تھا. اندر سے آنے والی ہوا کہے گی اے پروردگار جس وقت یہ ہمیں چھوڑ رہا تھا اپنے اندر سے اس وقت یہ ناپاک تھا. زمین کہے گی جب یہ ہماری پشت پر چلتا تھا ناپاکی کی حالت میں چلتا تھا. اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے. ایک تو سزا یہ کہ یہ زمین, یہ تمام اشیاء جو ہمیں نظر آنے والی ہے ساری کی ساری ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے. ہمیں سوچنا چاہیے, اندازہ لگانا چاہیے, غور کرنا چاہیے. پاکی کرنے کے لیے کوئی پاکی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے جتن نہیں کرنے پڑتے, کوئی بہت مشقت نہیں اٹھانی پڑتی, صرف جسم پہ پانی بہانا پڑتا. لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو, ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں پتا. وہ نہانے کو وہ نہانے کو پاکی سمجھ لیتے ہیں. کبھی سیکھا ہی نہیں, کبھی قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں, کبھی احادیث مبارکہ کو صحیح سے سنا ہی نہیں, کبھی علماء کرام سے رابطے کو مضبوط کیا ہی نہیں. جب ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اگر اپنی زندگی سنوارنی, اگر اپنے آپ کو اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کرنا تو ہمیں ان تمام چیزوں کا سہارا لینا لازمی ہے. ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا سہارا لیں, ورنہ یوں لاوالی پن میں, خام خیالی میں, غلط فہمیوں میں ہم زندگی بسر کرتے رہے. اچانک لقمہ اجل ہو جائیں گے, اس وقت ہم چاہیں گے بھی کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, پروردگار سے راز و نیاز کی بات کر لیں, پروردگار کو اپنا سارا دکھڑا سنائیں, پروردگار کو اپنی ساری مصیبتیں بتائیں. ملک الموت کہیں گے وقت اب چلو ہمارے ساتھ, اب آپ آؤٹ آف ٹائم ہو چکے ہیں, آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ چلیے ہمارے ساتھ. تو یہ زمین, یہ چاند, ستارے, یہ پیڑ پودے, ساری چیزیں ہمارے خلاف بولیں گے, ساری چیزیں بولیں گے ہمارے خلاف. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز, اللہ رب العزت نے ہماری نیکیوں کو لکھنے کے لیے, ہماری برائیوں کو لکھنے کے لیے, ہماری اچھی حرکتوں کو لکھنے کے لیے, ہماری بری حرکتوں کو لکھنے کے لیے نورانی مخلوق کو ہمارے کندھوں پر بٹھا دیا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کرتے ہو وہ یہ سب جانتے ہیں. یہ جو کندھے پر ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو CCTV کیمرہ بنا دیا.
کہ جو بھی کرو گے، جیسا کرو گے، جہاں کرو گے، جس وقت کرو گے، جس طرح کرو گے، جس کے سامنے کرو گے، سب اللہ رب العزت کے یہاں یہ قید کر کے لکھ کے بیان کر دیں گے، ہمارا رجسٹر حاصل کر دیں گے۔ پروردگار یہ اس ٹائم پر نیکی کر رہا تھا، وہاں پر گناہ کر رہا تھا، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک چیز کو گواہ بنا رکھا، ہر ایک چیز کو کام پر لگا رکھا ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ اللہ نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں بنائی، ہر ایک چیز کو کوئی نہ کوئی کام عطا کیا۔ تو یہ فرشتے ہماری ساری حرکتوں کو رقم کر کے پروردگار کے سامنے حاضر کریں گے کہ پروردگار یہ نیکی کم کرتا تھا، اس وقت یہ گناہ کرتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی جگہ کو ہمارا کندھا بنایا، ان کو بتایا ہے کہ تم انسان کے کندھے پر سوار ہو کر اس کی تمام حرکتوں کو لکھتے رہو، نوٹس کرتے رہو۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت یہ اللہ رب العزت کی مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسانی کندھا تمہاری جگہ ہے، انسان تمہاری سواری ہے، یہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق اس وقت انسان کے کندھے سے اتر جاتی ہے جس وقت انسان ناپاکی کی حالت میں سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق انسانی کندھے سے اتر جاتی ہے اور زمین پر ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق کو قطعاً گوارا نہیں ہے کسی ناپاک جسم سے مل کر وہ چلے، اس کے اوپر وہ سوار ہو۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز فرمایا کہ جس گھر کے اندر ناپاک مرد ہو یا عورت ہو، کتا ہو، جاندار کی تصویر ہو، جاندار کی تصویر کا آج کل بڑا رواج ہے۔ ہر ایک گھر میں کہیں طوطا لگا، کہیں کبوتر بنے، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے بنے، کہیں بہت بہترین قسم کے پرندوں کی تصاویر کو ہم نے اپنے گھروں کی کمروں کی زینت بنا رکھا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جہاں پر یہ چیزیں موجود ہوگی رحمت کے فرشتے وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ آج کل ہم اپنی کامیابی و کامرانی کے لیے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت قسم کی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرواتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بہت ہی کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم حدیث پاک کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کے حکموں کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے حکموں کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کی احکام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے جہاں پہ یہ تین چیزیں موجود ہوں گی، تصویر ہوگی، کتا ہوگا، ناپاک مرد یا عورت ہوگی، اس گھر کے اندر کبھی بھی نورانی مخلوق نہیں داخل ہو سکتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہو سکتے، اللہ کی رحمت نہیں داخل ہو سکتی، اور جہاں پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے، بھائی بہن میں نہیں بنتی ہے، تمام قسم کے جھگڑے اور فسادات کی جڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں چہار دیواری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے کہ ایک چیز میں غفلت برتنے سے ہم کتنی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آواز ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور زیادہ وقت ہمیں اپنے مفتی صاحب کو دینا ہے، تو میں یہی تو چار باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں زندگی بسر کریں گے تو یہ زمین گواہی دے گی، یہ شجر و حجر گواہی دیں گے، ہمارا سارا جسم گواہی دے گا، اللہ کے سامنے ہماری پکڑ کروائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتے ہمارے کندھوں سے اتر کر زمین پر چلیں گے، اللہ نے جگہ کندھا بنائی ہے، کندھے سے اتر کر زمین پر چلیں گے۔ تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جہاں پر یہ تینوں قسم کی چیزیں ہوں گی، خصوصاً
العزت ناپاک مرد یا عورت جس گھر کے اندر موجود ہوں گے اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت داخل نہیں ہو سکتی. رحمت آئے گی دم توڑ کر چلی جائے گی. ہم پریشان ہوں گے, دعائیں کروائیں گے, لیکن ہماری دعائیں بھی اثر ہوں گی, ہمارے تعویذ بھی اثر ہوں گے. خامولی صاحب پر نام ہوں گے, پتہ نہیں کیسی پھول ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کیسا تعویذ بناتے ہیں, اثر ہی نہیں کرتا. کبھی ہم اپنا گریبان نہیں چھان کے دیکھتے. بہرحال ہمیں پاکی کو مکمل طور سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.